السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے۔ میں ہوں شازیہ ذیشان۔ پروگرام میں سعید قاضی ہیں میرے ساتھ اور رؤف کلاسر صاحب کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ لاہور میں بھی بہت زیادہ بارش اور سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اور کلاسر صاحب بھی بارش کی وجہ سے کچھ لیٹ ہو گئے ہیں۔ ذرا بارش پہ بھی قاضی صاحب آج بات کریں گے کہ ہمیں آج کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آفس آتے ہوئے۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران جو مناظر دیکھے وہ ملک کی سیاسی تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں۔ پچھلے 20 دنوں سے تو حکومت عمران خان اور علامہ صاحب کی ڈیڈ لائن سنتی رہی، لیکن اب اس ڈیڈ لائن کی آواز ایم کیو ایم نے بھی لگا دی ہے کہ اگر اسمبلیوں نے اپنا رویہ ٹھیک نہ کیا تو موجودہ صورتحال میں ایم کیو ایم اسمبلیوں سے استعفے دے دے گی، اور یہ ڈیڈ لائن ہے 1 ہفتے کی۔ ادھر عمران خان نے کہا ہے کہ حکومت نے استعفے کے سوا تمام باتیں مان لی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اس مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے؟ ادھر عوامی تحریک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان بھی سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ اگر ایم کیو ایم اس احتجاج میں شامل ہوتی ہے تو اس بحران کی صورتحال کیا ہوگی؟ اسلام آباد میں تو زندگی مفلوج ہے، لیکن اگر کراچی میں احتجاج شروع ہوتا ہے تو معیشت کا ہب کراچی کیا یہ سب کچھ برداشت کر پائے گا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے اور قاضی صاحب سے بھی کچھ خبریں جان لیتے، پھر کلاسر صاحب آئیں گے تو ڈسکشن کا آغاز کریں گے۔ پہلے تو میں یہ آپ سے کچھ، اور کلاسر صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے اسلام آباد میں وہ کہ کل اسمبلی میں ہوا کیا، اور کیسے ایک موقع پر جو مختوم صاحب ہیں، کیا نام، ہاشمی صاحب، جاوید ہاشمی، نہیں دوسرے قریشی صاحب، ان پر ایک لمحے میں تو حملہ آور ہونے کی بھی ایک دفعہ زیاد احمد صاحب جو ہیں ان کے درمیان فکرے ایکسچینج ہوئے۔ اس کے علاوہ جو روہیل اسکر ہیں وہ بھی ان کے پاس جا کے انہوں نے بھی فکرہ چست کیا، تو اس پہ ایک بڑی اچھی رپورٹ آئی ہے۔ اس پہ کلاسر صاحب سے بھی پوچھتے ہیں اور یہ جو چھپا ہے وہ بھی اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ابھی آپ بارش کی بات کر رہی تھی تو ایک اور رپورٹ بڑی انٹرسٹنگ بلکہ انتہائی سنجیدہ نوعیت کی رپورٹ آئی ہے، اور وہ آج اس سے جڑی ہوئی ہے جو سارے ہم پانی میں سے ویڈ کر کے آ رہے ہیں اور تیرتے ہوئے پہنچ رہے ہیں دفاتر میں، کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے اس کی وجہ سے ہجرت ہو رہی ہے، اور ہجرت پچھلے 2-3 دہائیوں سے ہو رہی ہے، اور پاکستان، فلپین اور ہیٹی 3 ملک ہیں جس میں سب سے زیادہ ہجرت ہو رہی ہے اس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اور 2012 میں ہم سب سے آگے تھے، اور سیلابوں کی وجہ سے بھی موسموں میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ یہ موسم ہماری انسان جو بارشوں کا سیزن اب شروع ہوا ہے پچھلے 1 ہفتے سے، یہ اور جولائی اور اگست میں ہوتا ہے، بالکل ان ایکسپیکٹڈلی۔ اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ تبدیلیوں سے کتنا ضروری ہے ہمارے کسانوں کا آگاہ ہونا، انہیں فصلوں کے مطابق ری پلان کرنا۔ یہ میں نے سٹوری اس لیے چوز کی ہے کیونکہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے کرنے کے کیا کام ہے۔ اتنے بڑے زرخیز حصہ جو ہمیں ملا ہے اس کو ہم نے اجاڑ کے برباد کر دیا، اوپر ہم سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، اور اس رپورٹ میں دنیا کیسے بدل رہی ہے، پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے، کس نوع کی پلاننگ چاہیے، اور ہمارے وسائل کہاں خرچ ہو رہے ہیں، یہ خاص طور پہ بات کریں گے، اور پھر ان ایون ڈیولپمنٹ کا ذکر کریں گے، اور آج یہ بھی بات کریں گے شازیہ، گھروں میں آج پھر پانی لوگوں کے داخل ذرا 4 بوندیں فالتو گرتی ہیں تو ہمارے انفراسٹرکچر اور ڈھانچے کی اوقات سامنے آ جاتی ہے۔ یہ کام تھے کرنے والے، یہ کون کرے گا؟ ابھی مجھے اطلاع دی گئی ہے کہ 6 افراد لاہور میں جو ہیں وہ چھتیں گرنے سے، کل رات اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ 6 افراد جہاں باہر۔ یہ دیکھیں، میں بلکہ سوچ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے یہاں کا انفراسٹرکچر۔ ہاں، یہ جو معاملات ہیں یہ ریاست کے جو ہیں وہ فرائض ہیں جو اس نے ادا کرنے تھے، مگر یہ نہیں ہو رہے، اور جو ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے، دھرنوں سے اور ہم بھی جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں، تحریکوں سے فرصت ہی نہیں ہے، اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ ابھی ہم یہی بتائیں گے کہ این پی ایم نے یہ کر دیا، ہم کیا کریں، ہم نے بھی یہ سامان تو پیش کرنا ہی ہے جو بازار میں چل رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ اصل فرائض کیا ہے، عوام کیسے سک رہی ہے، اور اگر گرمی پڑ جائے تو لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں، اگر بارش ہو جائے لوگ، وہ سارے موسم خوبصورت جو تھے، اب پہلے آتا تھا آپ کا ساون تو ہم گیت گایا کرتے تھے، اب چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں ڈینگی آ رہا ہے، تو یہ ہماری سب خوبصورتیاں جو ہیں اس انفراسٹرکچر نے چھین لی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ پہ پیسے نہیں خرچ کرتے، اور اوپر ہم لگ رہے ہیں۔ ہم تو دعا کرتے ہیں بارش رحمت بنے، لوگوں کے لیے زحمت نہ بنے، لوگوں کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس بارش کی وجہ سے۔ کلاسر صاحب نے ابھی تک ہمیں جوائن کوئی بات نہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ہاں، حکومت کی طرف سے تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف اور عوامی تحریک سے مذاکرات کا جو دور تھا، مذاکرات کا جو سلسلہ تھا، ایک بار پھر سے شروع کر دیا گیا ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات چیت پھر ایک دفعہ استعفوں کے معاملے پر آ کے رک جائے گی؟ کیا عمران خان اس مطالبے سے پیچھے ہٹیں گے؟ کیونکہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ حکومت نے ان کے تمام مطالبات مان لیے ہیں سوائے کے استعفے کے۔ صاحب وہ کیا تھا کہ ایک اور
ایک اور دریا کا سامنا تھا مجھ کو منیر. میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. ابھی کل شام کو لگا تھا کہ کچھ معاہدے ہو رہے ہیں، مگر ادھر سے ایم کیو ایم کا پھر بعد میں گھر پہنچا بھی رستے میں 2 گھنٹے میں میرا سلسلہ منقطع ہوا ٹی وی سے کسی دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تو پتہ چلا کہ ایم کیو ایم نے بھی اپنے ڈیڈ لائن دے دی ہے. اس میں انہوں نے استعفے لے لیے. آج شام کو 6 بجے پھر وہ بات کریں گے. تو معاملات وہاں نہیں. میں ابھی فی الحال اس پہ فوکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ مذاکرات تو ایک دفعہ پھر سے شروع ہو گئے، لیکن کیا یہ ڈیڈ لاک ایک بار پھر سے ہو جائے گا استعفے کے معاملے پر آ کے وزیر اعظم کے -1 فارمولے کے ساتھ؟ ڈیڈ لاک آج تک تو ختم نہیں ہوا. ابھی کل انہوں نے 5.5 مطالبوں کی بات کی قریشی صاحب نے جا کے، اور اس کے جواب میں ڈار صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور وہ آواز تو ہم تک نہیں آئی، مگر پھر وہ ایک اور ٹی وی چینل کا بھی اس میں ذکر ہوتا رہا. تو 5 مطالبوں کی بات تو ہو رہی ہے کہ ہم مان رہے ہیں. مگر عمران خان صاحب ابھی تک، اب رات کو جو ان کی سپیچ تھی اس میں وہ بالکل جو ہیں وہ بج نہیں ہوئے. وہ ایڈامنٹ ہے کہ نہیں جناب یہ کریں. ادھر سے جو ان کی تقریر تھی اپنے قادری صاحب کی، اس سے بھی انہوں نے بھی اپنی کوئی تبدیلی ہمیں نہیں بتائی. مگر سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے جی 70% کام ہو گئے ہیں. البتہ ایک درمیان میں سپیڈ بریکر ہے، اور وہ سپیڈ بریکر کیا ہے وہ ہمیں پتہ چلے گا. لیکن بات یہ ہے کہ کنٹراڈکشنز گہری ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ صبح معاملہ ٹھیک ہوا، شام کو پھر بگڑ جاتا ہے. تو میرے خیال میں مجھے بتایا جا رہا ہے خلاصہ صاحب نے جوائن کر لیا ہے ہمیں. خلاصہ صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم خلاصہ صاحب، شکر ہے آپ پہنچ گئے. مجھے بھی نہیں لگ رہا تھا صبح جب میں گھر سے نکلی کہ میں آفس پہنچ پاؤں گی. آج ہمارا پروگرام ہو بھی سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. اسلام آباد میں بھی بہت بارش ہو رہی ہے. جی وعلیکم السلام. ایک تو اسلام آباد میں بارش ہو رہی ہے صاف ظاہر اور بڑی اچھی خاصی تیز ہے، اور دوسرا صبح مجھے اپنے بیٹے کو اسکول چھوڑنا پڑتا ہے. تو آج تھوڑی سی مجھ سے وہ ٹائمنگ میں ذرا کیلکولیشن پوری نہیں ہوئی رش کی وجہ سے. لیکن I'm sure خلاصہ صاحب جس طرح لاہور کی سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں اسلام آباد کی نہیں ڈوبی ہوں گی. ہاں اسلام آباد صاف ظاہر ہے یہ ہمارے حکمرانوں کا شہر ہے، تو یہاں پہ کمپیریٹیولی بہتر ہے. لیکن اب جو اسلام آباد کے حالات ہوتے جا رہے ہیں، اور پرٹیکولرلی جو سی ڈی اے کی اس کی نااہلیاں سامنے آ رہی ہیں، اسلام آباد، لاہور یا دوسرے شہر کے پاکستان کے شہروں میں کوئی فرق زیادہ رائے نہیں کیا. یہاں پہ بھی دیکھیں وائلڈ گھاس، یہاں پہ بھی گند، یہاں پہ بھی چیزیں. اسلام آباد اور پاکستان کے دوسرے حصے تقریباً ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں. کسی چیز میں برابری اور مساوات تو ہو جائے صاحب، کسی چیز میں تو ہم آپ کے ہم پلہ ہو جائیں. بالکل آپ ہونے والے ہم پلہ، کیونکہ سی ڈی اے کی جو پرفارمنس جا رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بہت جلد ہم پاکستان کے دیگر جتنے ہمارے شہر ہیں جو ڈیولپ نہیں ہیں، جہاں پہ گند ہے، صفائی نہیں ہے، اور بہت سارے جو لاٹل ایشوز ہیں. کل میرے اقبال کے سی ڈی اے کے بہت بڑے اعلیٰ اور انتہائی ریسپیکٹیبل ایک اچھے افسر ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی حضور ہم کیا کریں، کوئی کام کرنا لینے کی کوشش کرتے ہیں تو سی ڈی اے یونین کے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ ہڑتال پہ چلے جاتے ہیں. آپ لوگ انہی کے حق میں خبریں ٹھوک رہے ہوتے ہیں جی سی ڈی اے کے ساتھ جاتی ہوگی. ان کے لیڈر آپ لوگوں کے دوست ہیں میڈیا کے، ہم کوئی کام لینے کی کوشش کریں ہڑتال پر چلے جاتے ہیں، کسی کو معطل کرتے ہیں. آپ اسے ایک سوال میری طرف سے پوچھیے گا، ہم کیسے کام لیں؟ ایک سوال میری طرف سے پوچھیے گا کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ بتائیں. مجھے سی ڈی اے کی ایک اندر کے بندے نے بتایا، جو میں نام نہیں لے سکتا ان کا، کہ یہاں جو ٹھیکوں میں آپ 16% کہہ رہے تھے نا، تو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہاں پہ کس طریقے سے کس کے پیسے مقرر ہوتے ہیں اس میں کوئی بات نہیں کرے گا. یونین کو آگے لگا لیتے ہیں، اور اس پہ کبھی بات کریں گے. خلاصہ صاحب آپ جس جگہ سے آ رہے ہیں، آپ بتا رہے ہیں کہ دھرنے اور جو بھی احتجاج چل رہا ہے آپ کے گھر کے چند ہی لمحوں پر ہے، چند ہی فاصلے پر ہے. یہ بتائیے گا اتنی بارش کے باوجود لوگ بیٹھے ہوئے نظر آئے آپ کو؟ یہی سب سے بڑا ایک مین سوال ہے کہ جو بار بار ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ آخر اچھا یہ جو لوگ بیٹھے ہیں اگر ان سے ملاقات کریں، خواتین بچیوں سے بھی، یہ پڑھے لکھے لوگ لگتے ہیں موسٹ آف دیم. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک دیہاتی میرے جیسا وہ پکڑ کے اس کو 100,000 روپیہ دے دیں کہ جی آپ کی دہاڑی لگ جائے گی بیٹھ جائیں. جو شروع میں ہمارے میڈیا نے یہ تصور دینے کی کوشش کی ہے، یہ پڑھی لکھی ایک کلاس ہے، چاہے رورل ایریا سے، موسٹلی یہ رورل ایریا سے لوگ آئے ہوئے ہیں. ان کے ذہن میں جو قادری صاحب نے ان کو کچھ چیزیں سمجھا دی ہیں کہ اس ملک کے مسائل کے غلط سمجھیں ہیں، صحیح سمجھیں، دیٹس اندر ڈیبیٹ. اس پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں، ان کا طریقہ کار ٹھیک ہے غلط ہے کیا ہے. یہ چیز ہے کہ اس طرح کا ڈیڈیکیٹڈ ورکر آپ کو اگر کبھی پاکستانی تاریخ میں پہلے نظر آیا ہے، وہ آپ کو یہ پیپلز پارٹی میں نظر آتا تھا، جو غائب ہو گیا ہے. کیونکہ ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ اپنے پیسے کمانے میں، وہ صلح صفائی میں، گرینڈ ریکنسیلیشن میں، فلاسفی میں وہ تندرست ہو گئے. یہ جیالہ جو آپ کو نظر آتا تھا یہ پیپلز پارٹی کا نظر آتا تھا، جو بھٹو کے لیے بھی جانے دیتا رہا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لیے بھی، اور اب عوامی تحریک میں نظر آ رہا ہے. مجھے بریک لینے دیں. اب آپ کو عوامی تحریک میں بھی آتا ہے، اور ایون عمران خان کا جو ورکر ہے، حالانکہ وہ مڈل کلاس کا ہے، وہ تھوڑی سی ایلیٹسٹ، وہ بھی ڈائی ہارڈ بن چکا ہے. تو پیپلز پارٹی کو جو ایک اس کو وہ کریڈٹ ملتا تھا، ڈسٹنکشن تھی، پیپلز پارٹی
चौथे नंबर पे चली गई है, तीसरे पे। ये दो पार्टीज के वर्कर जो हैं, वेदर वी लाइक देम और नॉट, उनकी पॉलिसीज हैं, उन पर इख्तलाफ हो सकते हैं, तनकीद हो सकती है। ये चीज है कि डटे हुए हैं, खड़े रहेंगे। चलिए मुझे ब्रेक लेने दें क्लासेस साहब, प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि जो मुज़ाकरात एक बार फिर से शुरू हुए हैं इनका क्या नतीजा निकलेगा, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्लासेस साहब, आपके आने से पहले काजी साहब से मैं ये पूछ रही थी, हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात तो हुकूमत ने एक बार फिर से पैट और पीटीआई के साथ शुरू तो कर दिए हैं, लेकिन क्या मामला एक बार फिर से इस्तीफे की बात पर आकर रुक जाएगा? शाजिया, रात भी उस पे शो में मुझे लेट बैठना पड़ गया। जो हमारे एंकर आए हैं इमरान खान साहब, उनके शो भी मैंने बात की। जो कल पाकिस्तानी मीडिया ने मिस किया है जिस पॉइंट को, क्योंकि आपको पता है हम बाज़ दफ़ा सुलह सफाई की तरफ बात जा रही हो तो हमें पसंद नहीं आती ज्यादा। हम जो मीडिया के लोग हैं, हम थोड़ा सा चाहते हैं शुगर लगा रहे, जैसे काजी साहब शुगर सोसाइटी की बात करते हैं, कोई थोड़ी सी मार धाड़ लगी रहे, कोई थोड़ी सी हमारी स्क्रीन भरी रहे, लोग ट्यून इन रहे। ये हम काम करते हैं सारे, ये हमारा और दुनिया भर का मीडिया करते हैं, हम अकेले तो नहीं करते सारे। कि कल जब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इस्तीफा नहीं दिया वहां पे, तो इसको समझ लेना चाहिए था कि कुछ बैकग्राउंड चैनल्स काम कर रहे हैं और कुछ सेन और कोई उसमें कोई वाइज जो वैसेज हैं या एलिमेंट्स हैं वो कुछ काम कर रहे हैं। उसके बाद, और मैं कल मौजूद था वहां पे कौमी असम्बली में जब शाह महमूद कुरैशी साहब तकरीर कर रहे थे, और जिस तरीके से कुछ लोगों ने रिएक्ट किया उस पर, तो मेरे लिए वो नजर आ रहा था कि ये पार्लियामेंट के हामी हैं, ये जमहूरियत के दोस्त हैं या अदरवाइज हैं। मसलन अगर इन्होंने इस्तीफे नहीं दिए तो इस पे तो पार्लियामेंट को अपनी विक्ट्री समझनी चाहिए। जो बाद में उन्होंने खुर्शीद शाह साहब ने बड़े अच्छे तरीके से समअप भी किया कि आप इसको ये क्यों नहीं देख रहे, को आए हैं, फोरम यूज किया, तकरीर किए और रिजाइन नहीं दिया। शोर मच गया, वहां पे ताने देने शुरू हो गए बहुत सारे, जी आप इस्तीफा दें, आपने वादा किया। और देने वाले कौन कौन है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, जिनको हम जमहूरियत पसंद समझते हैं और वो ये मेरा ख्याल है भी सही। सबसे ज्यादा नाराज महमूद खान चकजई साहब हो रहे थे, जिनको हम बहुत बड़ा डेमोक्रेट समझते थे, और जो लोगों के हकूक बिल्कुल और राग ऐसा लापते हैं कि पहले किसी दौर में तो हम उनके राग सुन के आपदीदा हो जाते थे। मुझे अच्छी तरह याद है जी, हम रोने बैठ जाते थे पार्लियामेंट में कि जनाब जमहूरियत की असल डेफिनेशन तो इनको पता है। वो नाराज हो गए जी, आपने इस्तीफे क्यों कबूल नहीं किए, बल्कि धमकियां शमकियां उन्होंने बड़ी दी और हम सब देख रहे थे। उसके बाद आफ्ताब शेरपाव साहब जो जनरल मुशर्रफ के वजीर दाखिला थे, वो खड़े हुए, उन्होंने बहुत सारा स्पीकर को दबाया। और मैं समझता हूं जाती तौर पर, अच्छा मौलाना फजल रहमान साहब बड़े नाराज हुए। अब ये वो तीन लोग हैं जिनमें बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं इस वक्त। मैं उस पर नहीं जाता कौन कौन सा उनमें चीजें मुश्तरक है, कि एक स्टैंड लेके जो खड़े हुए थे। मैं समझता हूं स्पीकर याद सादिक साहब ने कल बड़े अच्छे तरीके से हाउस को भी चलाया है, उन्होंने समझदारी का भी मुजाहरा किया है। उन्होंने एक जो उसको मेच्योरिटी चाहिए, पॉलिटिकल मेच्योरिटी चाहिए, वो ग्रूम किया उन्होंने पिछले साल 1.5 सालों में। याद सादिक ने, हालांकि आपको पता है मैं उनके पे ये बहुत सारे एक्ट्स पे जहां तनकीद हम करते रहे, लेकिन कल उन्होंने एक बड़ी समझदारी का मुजाहरा किया है और बात उन्होंने हाउस को भी समझाई है और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट भी किया है कि वो लोग आए हैं, उन्होंने तकरीर की है, अब रिजाइन नहीं दे रहे, हम बाद में चेक कर लेंगे। सो ये कल वहां पे एक बिग ब्रेक थ्रू हुआ है। इमरान खान साहब की भी जो रात वाली तकरीर का हवाला भी काजी साहब दे रहे थे, मैंने भी घर जाके शो के बाद उनकी 1 बजे तक तकरीर सुनी है। इमरान खान साहब की बातों में भी लचक है। ये थोड़ी सी रीड करने वाली बात होती है कि आपको साइंस रीड करने पड़ते हैं। कि इमरान खान साहब ने कल जो अपने मुतालबे थोड़े से उन्होंने शिफ्ट किए हैं, जो 5-6 नए मुतालबे उन्होंने डाले हैं जो अवाम से रिलेटेड है, जो काजी साहब भी बात करते रहते हैं, हम भी करते रहते हैं, एजुकेशन दें, हेल्थ दें, उनको आप उनको सब्सिडी दें। ये मैं रिस्पॉन्ड करना चाहता हूँ अच्छा जहीद साहब के हवाले से बात। क्लास साहब, हम ठीक है, हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते जो स्टेट ऑपरेशन माजी में हाल या होता रहा या हो रहा है जो बलूचिस्तान में, मगर मैं सबसे बड़ा जिम्मेदार इस एलीट को समझता हूं। ये खुद नौकरियां लेके बैठ के और जमहूरियत के जितना इन्होंने बलूचिस्तान के अवाम को कुचला है, 4% जो यहां से फालतू या कम भेजे भी गए इनको, वहां इन्होंने जो हशर किया बलूचिस्तान के अवाम का। आज आपको याद है पिछली दफा हम स्टोरी कर रहे थे हेपेटाइटिस सी पे, तो मुझे जनरल अबीद गुल साहब का एक मैसेज आया कि मैं होके आया हूं कि किस तरह एक एपिडेमिक के तौर पे वहां पे फैल रही है। आपको याद है जब वहां बलूचिस्तान में जलजला आया तो पहले समझ नहीं आई हमें कि ये मकाम में आओ भगा हमारे मुल्क में है या ईरान में है, नक्शे पे ढूंढना पड़ा। मैं नीचे खड़ा था जब मैं देख रहा था कि हमारे जो एमडी हैं वो फोन पे भाई कहां पे है, DSNG भेजनी है। तो यानी ये हालत उन बलोचों ने की है अपने लोगों की, और यहां डेमोक्रेसी के मरोड़ उठ रहे हैं और उसकी वजह हमें समझ है कि क्यों उठ रहे हैं। दूसरी बात मैं जो आना चाहता हूं, ये जो आपने बात की ये बड़ी अहम है।
کل میں نے جو دیکھا اور آج جو میں نے گھمن صاحب کی سٹوری دیکھی کہ جو کل انہوں نے قریشی صاحب کے ساتھ کیا، خاص طور پہ زید احمد اور ان کی آپس میں گتھم گتھا ہونے کی بات بھی ہو رہی تھی، بیچ بچا ہوا، یہ نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا کمنٹ پاس کیا، مگر یہ کہا گیا کہ انہیں کہا گیا کہ آپ تو عمران خان کے چیلے بن گئے ہیں یا کچھ، اور جواب میں انہوں نے زید احمد صاحب کو یہ کہا جو آج رپورٹ ہوا ہے کہ آپ تو مارشل لا کی خدمت کرتے رہے ہیں، اس پہ مامور رہے ہیں، تو آپ کس چکر میں آج کل تو اس کے بعد وہ روہیل اسکر صاحب آئے، انہوں نے بھی کوئی فکرہ کسا. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو بات ٹھیک تھی کسی جو کہی گئی کہ لاسٹ ٹائم جب ان کی اسمبلی کو لپیٹا گیا تھا تو ان کے ارد گرد کون لوگ تھے اور لپیٹنے کے بعد کون نواز شریف صاحب کے ساتھ رہ گیا تھا، اور جو بھی ریکنسیلیشن کی کوشش ہوتی ہے، جو تقریر کی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے استعفے دیں اور نکلیں باہر نکلیں، تو مجھے لگتا ہے کہ اسمبلی کے دشمن بلا وجہ ہم اسمبلی سے باہر ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں وہیں مل جائیں گے. کلاسرا صاحب یہ کیا، اور جو آپ کہتے ہوتے ہیں نا کہ از دیر اینی میتھڈ ان دس میڈنس، آئی تھنک دیر ڈیفینیٹلی از. تو یہ دیکھنا چاہیے نواز شریف صاحب کو کہ یہ جو آگے بڑھ بڑھ کے ان کے سامنے مکے لہرا کے بتاتے ہیں کہ جناب ہم کتنے لائل ہیں، تو یہ بھی نواز شریف صاحب سے زیادہ کس کو علم ہوگا کہ کس کے جیب میں کون سا، ایک منٹ ٹھہریے گا، کس کی جیب میں کون سا ٹھیکے کا جو ہے درخواست ہے جو لے کے جانی ہے. تو میرے خیال میں بڑا انہیں یہ دیکھنا پڑے گا، اور یہ جو ٹرکیولنس اور ایگریشن دکھا رہے ہیں ان کے لوگ، ان کو ذرا پیچھے کرنا پڑے گا. کیا صاحب اسی ہنگامے سے بچنے کے لیے کل پرائم منسٹر صاحب ایوان سے اٹھ کے چیمبر میں چلے گئے اور قریشی صاحب کی تقریر بھی انہوں نے وہاں پہ سنی؟ ایسا کہا جا رہا تھا کہ اگر پی ٹی آئی کے ارکان آئیں گے تو وزیر اعظم کے سامنے آ کے اپنے استعفے پھینکیں گے. شازیہ جو بڑی انٹرسٹنگ بات قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، میں ذرا اس پہ تھوڑا سا، تو بڑی اہم بات ہے کہ اس پارلیمنٹ کا دشمن کون ہے؟ کیا قاضی صاحب اور میں ہیں، عوام ہے، یا جو وہاں پہ ان کے بقول گھس بیٹھے ہیں یا ان کے بقول یہ دہشت گرد بیٹھے ہیں؟ کون دشمن ہے اس کا؟ یہ کون نہیں چاہتا کہ ان کے مسائل جو ہیں، جن کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، جو ہم سے پیسے لیتے ہیں، جو ہم سے ٹیکسز لیتے ہیں، ہر مہینے تگڑی سیلری اور ہم سے الاؤنسز لیتے ہیں ہمیں سرو کرنے کے لیے، یہ اس کا کون دشمن ہے؟ اب جو قاضی صاحب بات کہہ رہے ہیں یہ بڑی اس میں انتہائی اس میں اہم بات ہے کہ کل کون ٹانٹ کرنے والے تھے پی ٹی آئی کو یا شاہ محمود قریشی کو گھیرا ڈال کے ان کے ساتھ یہ تھوڑا سا روڈ ہونے والے؟ زید حامد صاحب جنرل مشرف صاحب کے وہ وزیر قانون تھے، وہ ان کا ایل ایف او بھی ڈرافٹ کرنے والے تھے، ان کے ایمرجنسی بھی ڈرافٹ کرنے والے تھے اور ان کو قانونی مشورے دینے والے بھی تھے. اب وہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر رہے ہیں جنرل مشرف صاحب کے دور میں، جنہوں نے ایل ایف او پہ وردی کے ساتھ جنرل مشرف کو ووٹ ڈالا ہوا ہے اور ان کے ساتھ حکومت شیئر کی ہوئی ہے، بلوچستان میں بھی کی اور کے پی میں بھی کی. آفتاب احمد خان شیرپور صاحب ان کے انٹیریئر منسٹر تھے جنرل مشرف کے. سو کیا نواز شریف صاحب جو قاضی صاحب کا سوال ہے، اور کل وہاں پہ اگین آئی وڈ سے خورشید شاہ صاحب نے بھی بڑا اچھا اس کو سم اپ کیا، کیا وہ ہائی جیک تو نہیں ہوگا جنرل مشرف صاحب کے لوگوں سے؟ اور ان کی ڈور یہاں جو وہ چاہتے ہیں کہ جو اٹھائیں ان کو لوگوں کو اور پارلیمنٹ سے باہر پھینک دیں، اگر وہ آنا بھی چاہتے ہیں تو کہیں کسی آؤٹ سائڈ سے، جیسے کہہ رہے اسکرپٹ لکھا گیا، اگر اف دیئر از اینی اسکرپٹ تو مجھے تو ایک اور ڈاؤٹ ہو رہا ہے، تو پھر یہ لوگ اسکرپٹ کا حصہ ہیں جو نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ میں کہیں نہ کہیں پہ کوئی تھوڑی سی کوئی سینر ایلیمنٹ اپروچ کریں. صاحبزادہ طارق نے کل بڑی اچھی انہوں نے گفتگو کی، آگ پہ پانی پھینکنے کی کوشش کی ہے. ایون حاصل بھزنجو کی گفتگو سن کے کل میں حیران ہوا ہوں کہ آپ جب بلوچ اپنے رائٹس کے لیے لڑتے رہے اور ہم ان کو سپورٹ کرتے رہے، ہمیں اس وقت ٹانس کرتے تھے یہ سارے لوگ کہ آپ جو پنجاب کے لوگ ہیں آپ کیوں آ کے یہاں پہ رجسٹر نہیں کرتے، وہ بھی کل دھمکیاں دے رہے تھے. سو جو پاکستان کی میرا خیال ہے یہاں پہ جو ایک میڈیا ہے، مثال دے رہے تھے کہ وہاں پر آئین کا یہ حال کیا جائے تو وہاں تو عوام تکہ بوٹی بتا دیں گے، وہاں پر آئین کو اس طرح سبوتاژ بھی تو نہیں کیا جاتا. بالکل میں وہی بات کہہ رہا تھا کہ وہاں پہ یہ یورپ کی غلط مثالیں دیتے ہیں. تھوڑی سی بات، یورپ کی یہ غلط مثالیں دیتے ہیں، یورپ کی غلط مثالیں دیتے ہیں. یورپ کو کچھ بھی کہیں، میں نے یہ کل بھی یہ بات کی تھی کہ وہاں پہ حملہ عراق پہ ہو رہا ہے. جی کیسا صرف چھوٹے سے مزہ آئے گا آپ کو بات. انڈیا والوں نے کیا حملہ کرنا ہے بھائی آئین پہ؟ جب آپ اپنی بیٹھ کے آئینی ذمہ داریاں عوام کے حوالے سے پوری نہیں کرتے آپ، اور یہ رائٹس کی بات کرتے ہیں، یہ کیا نوابوں کے رائٹس ہیں وہاں بلوچستان میں؟ عام بلوچی کی پاؤں میں جوتی نہیں ہے. یہ آئین کی جو توہین کرتے ہیں اور آئین جن سے طاقت اخذ کرتا ہے ان کو کچلتے ہیں، اور یہ ہمیں آئین کی یہ ذرا اس پہ کمنٹ کریں نا آپ کہ یہ آئین کیا چیز ہے. صاحب آپ ان کے نزدیک مثلا میں کل سن رہا تھا اچک زئی صاحب کی تقریر سنی آج کل، کیونکہ اچک زئی صاحب نے ہائی جیک کیا ہے پوری پارلیمنٹ کو کہ کوئی بھائی ممبر بات کرتے ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو، جیسے ہم بات کرتے میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کے بعد قاضی صاحب کا شاہ جا کے ہم ڈفر بھی کرتے ہیں، فیئر انف. وہاں پہ جو ممبر بھی تقریر کرے گا اس کا جواب آج کل کون دیتے ہیں؟ دھمکیاں دیں گے، ٹانٹ کریں گے، وہ یہ محمود اچک زئی صاحب کرتے ہیں. پوری پارلیمنٹ ہائی جائے گا آج کل ان کے ہاتھ میں، کوئی بندہ گفتگو نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اپنا کامنٹ. بھائی یہ پارلیمنٹ ہے، ہو سکتا ہے قاضی صاحب کی بات مجھے نہ اچھی لگتی ہو، قاضی صاحب کو میری نہیں لگتی، بٹ وی ہیو ٹو لسن ٹو ایچ ادر. اور پارلیمنٹ اس لیے بنتی ہوتی ہے. محمود اچک زئی صاحب
2-3 दिन سے آپ ان کا ریکارڈ دیکھ لیں, کون سی تقریر ہے جس کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کے وہاں پہ انہوں نے دھمکیاں نہیں دی, انہوں نے وہاں پہ یہ نہیں کہا جی آپ ان کو یہ کر دیں وہ کر دیں. سو تھوڑا سا میاں صاحب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ایک اسکرپٹ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کے پاس ہے تو یہ مان لیں بات, کل والی پروسیڈنگ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو جو انسائڈ بیٹھے پھر ایک اسکرپٹ ان کو بھی دیا گیا جو میاں صاحب کے دوست بن کے ان کے ساتھ وہ ندام, وہ دوست کہہ لیں, ان کے دشمن کہہ لیں, وہ بھی نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ کے اندر کافی لگتا ہے وہ فوٹو اسٹیٹ کروا کے ایکسٹینشن ہے. اور میں نام دے رہا ہوں ان کے کہ جنہوں نے کل, اب یہ تینوں نام ہیں جن کا اب ڈینائل ہی نہیں کر سکتے کریڈینشلز کی. زید حامد صاحب ہیں جناب مشرف کے وزیر, فضل الرحمان صاحب ان کو یہ وردی کے ساتھ الیکٹ کروایا, ان کا پوزیشن لیڈر, 2 صوبوں میں حکومتیں شیئر کی, آفتاب احمد شیر پاؤ صاحب, یہ تینوں کے تینوں جناب مشرف صاحب سے لنکڈ ہیں. تو وہی بات نا, لباس انہوں نے جمہوریت کا اڑا ہے, سوچ ان کی آمرانہ ہے. مجھے بریک لینے دیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. کلاسر صاحب, ایک طرف ہم بات کریں کہ معاملات ہو سکتا ہے کہ صحیح ہونے کی سمت میں جا رہے ہیں, لیکن ایم کیو ایم اب جو لائن لے کر میدان میں آ رہی ہے, ڈیڈ لائن دے رہی ہے, استعفوں کی دھمکی دے رہی ہے, یہ تو اس ساری صورتحال پر جلدی کا تیل ڈالنے کا کام دکھائے گا جلدی پر. شازیہ بات وہ یہ ہے کہ جب اس کیک میں سے سارا حصہ کھا رہے ہیں تو ایم کیو ایم کیوں نہ کھائے؟ ایم کیو ایم کو کس نے, اس کا کیا قصور ہے بھئی؟ آپ نے جب آپ نے سب کو حصہ دے دیا. زرداری صاحب کی جو پولیٹیکل فلسفی تھی کہ جو مانگتا ہے مانگنے والے کو دینا چاہیے, اسے اللہ بھلا کرتا ہے, انہوں نے سب کو دیا اور پچھلے 5 سالوں میں دیا. جناب مشرف صاحب کے بھی دور میں ہم نے چیزیں دیکھی ہیں. تو جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ باقی سارے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں اپنے اپنے شیئر لے کے بیٹھے, عمران خان صاحب کو کچھ بھی کہیں, عمران خان صاحب کو بھی شیئر ہے, اپنی حکومت ہے ان کی وہاں پہ, زرداری صاحب نے بھی حکومت لے لی ہے, نواز لیگ نے بھی لے لی ہے جناب. اس کے بعد آپ دیکھ لیں مولانا فضل الرحمان صاحب تھے وہ بھی لے چکے ہیں, اور بھی آپ کے پشتون بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ بھی لے چکے ہیں. آؤٹ کون ہے اس وقت اس پوری گیم میں سے جن کو کچھ نہیں ملا اس پولیٹیکل اس تھیٹر سے؟ وہ ایم کیو ایم ہے. تو دو ایم کیو ایم کو بھی دیں, وہ دیں نا ذرا. مطلب یہ جو وسائل ہیں سارے ملک کے, کیا یہ صرف 2-4 پارٹیز کے لیے, سب کے لیے ہیں؟ پھر ٹھیک ہے سب نے عیاشی کرنی, عوام کے کسی نے کام نہیں کرنے. نہ یہ کہتے ہم عوام کو اکاؤنٹیبل ہیں, نہ یہ کہتے ہیں ہم عوام کے وہ ہیں غلام ہیں, بلکہ الٹا یہ ماسٹر بن کے پھرتے ہیں. تو پھر دیں. لیکن اب ایسے وقت میں جب معاملات ٹھیک ہونے جا رہے ہیں, ایسے وقت میں ہم نے پتہ کیوں پھینکا ہے اپنا کل صاحب؟ شازیہ موقع یہی ہوتا ہے نا جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے, جب کوئی مشکل میں ہوتا ہے آپ شرائط اس وقت منواتے ہیں. مطلب ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, میں آپ کو چھوٹی سی ایک دیہاتی مثال دیتا ہوں. ہمارے بچے بھی اس وقت ہم سے شرائط منوا لیتے جب انہیں پتا ہے کہ ماں باپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نہ کر سکیں گے, اور ہمیشہ وہ دکان پہ کھڑے ہو کے بچہ ضد کرے گا کہ یہ کھلونا لے کے دیں اور رولا ڈال دے گا. آپ پھر ان سے بچنے کے, امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے آپ بھی بچے کو لے دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. دیٹس واٹ دی ایم کیو ایم از ڈوئنگ. کہ جب رولا پڑ گیا ہے, جب نواز شریف صاحب ٹربل میں ہیں, جب زرداری صاحب تھوڑا سا مشکل, ان کو ہیٹ لگ رہی ہے, سب کو لگتا ہے کہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا, تو ایم کیو ایم بھی کہہ رہی ہے ٹھیک ہے موقع بڑا اچھا ہے کہ اگر وہاں سے بچتے پھر ہمارے ساتھ آپ ڈیل کریں. اور میں ذاتی طور پر اس حق میں ہوں کہ جب آپ نے پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ہوئی ہے, سب نے مال بانٹا ہوا ہے, تو ایم کیو ایم کو بھی شیئر دیں. 4 وزارتیں ان کو آپ سندھ میں دیں اور 4 ان کو یہاں پہ دیں, یہ مرکز میں دیں. آپ لوگ بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, اگر ایم کیو ایم کو ٹانٹ کریں تو آپ کا کون سا مستقبل یا ماضی آپ کا بڑا صاف اور شفاف ہے سر؟ جی سر, میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں یہ بھی ٹھیک, یہ بھی بالکل یہ ایک وجہ, اور ظاہر ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ پاور میں آنے کے لیے پالٹکس میں آتی ہیں, وہ کوئی کسی اور کام کے لیے تو نہیں آتی, اور یہ ان کا رائٹ ہوتا ہے. اور یہ جو روایتی طور پہ جو ہم تدریسی طور پڑھتے ہیں, جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جی آئیں پاور میں آئیں عوام کا کام کریں, تو وہ بھی کر دیں آ کے عوام کا کام. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ رفٹ جو ہے اور بھی گہری ہیں. یہ جتنی بھی آپ کو ایکسٹرنل لڑائیاں لگ رہی ہیں اس وقت, جو اوپر جو ظاہر میں ہے, وہ کسی اندر ڈیپ ڈاؤن فالٹ لائن کی ایک مظہر ہے, اس کی ایک علامت ہے. جیسے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جس وقت تک اصل معاملات طے نہیں ہوتے, ایک کے بعد دوسری کانفلکٹ آئے گی. مثلا یہ کتنے دنوں سے ایک کام ہو رہا ہے کہ ہم صبح کے وقت بیٹھتے ہیں تو لگتا ہے چلو جی آج انشاءاللہ دھرنے شرنے جو ہے یہ شامیانے لپیٹیں گے اور چلے جائیں گے, اور پھر ایک دنیا وہی شروع ہو جائے گی جس سے ہم گزر رہے ہیں. اسی کی تھوڑی دیر بعد ایک کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمیں محسوس ہوتا ہے, جیسے کل میں اور آپ ہم اپنے انٹرو پہ بحث کر رہے تھے کہ بھائی ہم تو وہیں کھڑے ہیں جہاں سے ہم چلے تھے, تو ابھی تک تو ہم وہیں کھڑے ہیں.
جہاں سے چلے تھے. یہ کئی دفعہ سراج الحق صاحب آ چکے ہیں, اچھی اچھی باتیں کر چکے ہیں. رات کو بھی میں نے ان کی لیٹ نائٹ وہ سنی ان کی. تو میرے خیال میں یہ جو جس وقت تک گہری اندر کی رفٹس موجود ہیں, اور ظاہر ہے یہ سب ریاست کے ادارے ہیں, ایگزیکٹو ہو جائے, جوڈیشری ہو جائے, اس کے علاوہ آپ کی ڈیپ اسٹیٹ جسے آپ کہتے ہیں, یا ایجنسیز ہیں آپ کی, یا آپ کی فوج ہے, یہ اس کا حصہ ہے نا. یہ وہ حقیقتیں ہیں, ادارے مضبوط ہوں گے تو یہ وہ حقیقتیں ہیں جن سے ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور میں آج آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں. کلاسر صاحب یہ بات کرتے ہیں نا, اسٹیٹ ہے جی, یہ ہے جمہور بڑی مضبوط ہے, جمہور یہ ہے. جو اسٹیٹ مثلا امریکہ کو آپ بڑی مثال ہی ہم آپ کو جمہور دیتے ہیں. میں یہ کس دن آپ کو نکال کے بتاؤں گا کہ کیسے کلنٹن جب وین ہی واز پریزیڈنٹ, اس کو ایک جہاز پہ سلامی دیتے ہوئے سنب کیا تھا, وہ بروم لے کے کھڑے ہو گئے تھے ان کو سلامی دینے کے لیے. تو اسٹیٹ ہر جگہ موجودہ نظام معیشت میں, موجودہ طرز ریاست میں جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور جو بھی اس کے اوپر ہم نے تڑکا جمہوریت کا لگا کے اوپر ایک لیبل لگا رکھا ہے, اس کے اندر جو ریئل پاور پلیئرز ہیں وہ وہی ہوتے ہیں, اور وہ وہی گروپس ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی CIA نے کیا کیا, زیادہ سے زیادہ پوچھ لیا, وہ جی ہم جو ڈرون کا جو مسئلہ تھا, وہ سینٹ کی کمیٹی نے کہا ہاں جی یہ تو ہمارا ہی کیا درا تھا, اور یہ جو پاکستان میں پولیو کی مہم ہے اس کا جو ہم نے بیڑا غرق کیا, وہ انہوں نے تسلیم کیا وہاں پہ. تو اسٹیٹ ہر جگہ پہ پاورفل ہوتی ہے. ہاں وہاں جہاں, اور یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے, مثلا جو ہم شروع سے بات کر رہے ہیں, اور آپ نے بھی ایگری کیا اس کے ساتھ, کل بھی آپ کہہ رہے تھے کہ جب آپ عوام کے رائٹس جو ہیں جمہور کو مضبوط کریں گے, تو ریاست میں جو جمہور کے ذریعے سے پاور پلیئرز انٹر ہوتے ہیں, جو پہلی دفعہ بھٹو صاحب کی پارٹی اور 68-69 کی موومنٹ کے بعد اندر آئے تھے, ریاست کو انہوں نے اور ڈیپ اسٹیٹ کو پیچھے تھوڑا سا دھکیلا تھا, اور اپنی جگہ بنائی تھی کہ بھائی ہم بھی ایک رولنگ کلاس ہیں, ہم عوام سے ووٹ لے کے آئے ہیں, اور ہم عوام کے رائٹس لے کے آپ سے عوام کو دیں گے. اس کے بعد سے اب تک کا جو پروسیس ہے, انہوں نے آہستہ آہستہ شکست اختیار کر لی, جس طرح ہماری شوگل سوسائٹی نے شکست اختیار کر لی. میں ابھی سٹوری پہ آؤں گا. میں حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ خود ذاتی طور پر عہد غربت سے نکل کے عہد عافیت اور عہد خوشحالی میں آ گئے ہیں, انڈیویجول اپنے نان گورنمنٹل آرگنائزیشن بنا کے, وہ ہمیں یہ باور کرواتے ہیں کہ غربت کتنی ضروری ہے, اور غربت کے اوصاف حمیدہ ہمیں بتاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ جو جمہور والے ہیں, یہ بھی ہمیں یہ نہ بتائیں, یہ ہمیں بتائیں کہ یہ 5 سالہ منصوبہ بنے گا, یہاں پہ ہم ہاؤسنگ آپ کا ایشو حل کریں, لینڈ ریفارم کریں گے, ہم آپ کے رائٹس دیں گے, اور یہ نان آپریٹو حصہ جو آئین کا ہے اس کو ہم آپریٹو بنائیں گے. تو میں دیکھتا ہوں پھر یہ اسٹیٹ اور وہ کیسے پسپا نہیں ہوتی. تو یہ ڈیپ آپ بالکل صحیح ایشوز کی طرف آپ نے اس میں کی. ایک چیز جو ایڈ ڈسکشن پارلیمنٹ میں نے نہیں سنی, جس سے یہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہوتی جا رہی ہے. لاکھ اس کو آپ اور میں وہ کریں کہ جی بہت بڑے ڈیموکریٹس بیٹھے ہیں جی, پاکستان بڑے ڈیفائننگ موومنٹ پہ ہے جی, اگر خدا نہ خواستہ پارلیمنٹ نہ رہی تو یہ ہو جائے گا. رہنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے میں سب سے زیادہ بلکہ آپ سے کئی دفعہ لڑائیاں مول لے چکا ہوں میں اس کے لیے جمہوریت کو, مزید لیتے رہیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پارلیمنٹ ان ایشوز پہ ڈسکشن کرنے کو تیار ہے جو لوگوں کے ایشوز ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں. یہ بڑا یہ کی کوشچن ہے. آج تک میں نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس پہ ایک تقریر بھی نہیں سنی ان کے ہاں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, کب کی بات بتا رہا ہوں, 2000 میرا خیال ہے اس کے بعد ختم ہوئی تھی یہ, اس میں 8 کے بعد ان کے لاسٹ جو الیکشن ہوئے تھے, ان کی دوسری یہاں پہ ٹینیور چل رہی. کسی MNA MP سینیٹر کے منہ سے یہ بات میں نے نہیں سنی کہ اس ملک کے لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کتنی ضروری ہیں. پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگ نہیں کر رہے, پارلیمنٹ سے باہر بیٹھے لوگ تو کر رہے ہیں. قادری صاحب تو کر رہے ہیں, اس سے یہی مطالبات کر رہے ہیں. اب قادری صاحب کی ویسے اس پہ آپ نے بات کر دی, اس پہ کسی وقت بات کریں گے کہ قادری صاحب اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا پولیٹیکلی ماڈیفائی کر لیں, جو ایشوز لے کے وہ چل رہے ہیں, جتنی تھوڑی زیادہ ان کی فالوئنگ ہے, میں سمجھتا ہوں اگر اپنے آپ کو ایک سیریس کنٹینڈر پولیٹیکل پلیئر کے طور پر پیش کریں, ابھی وہ ایک اس پریشر گروپ کے طور پر کام کریں, اگر ایک پولیٹیکل فورس بنے جو ان کا سٹائل ہے, گفتگو ہے, یا پلس جو ان کے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ فالوئنگ ہے, وہ پاکستانی پالیٹکس میں اچھے خاصے بگ پلیئر بن سکتے ہیں. پرٹیکولرلی میں ساؤتھ کی بات کر رہا ہوں. ساؤتھ میں لیڈرشپ کا بڑا اس وقت فقدان ہے ہمارے جنوبی پنجاب کے علاقوں میں, اور موسٹلی لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں یہاں پہ, یہ ساؤتھ کے یہ ڈسٹرکٹس ہیں, کچھ سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں, کچھ ساؤتھ کے ہیں, یہ جنوب آف آپ کے یہ پنجاب میں سے زیادہ لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اور وہاں پہ بہت بڑا گیپ ہے, ویکیوم ہے, کیونکہ وہاں کا پولیٹیشین جو ہے وہ آ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملا ہے, وہ آ کے اسٹیٹس کو بھی ملتا ہے, اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. وہ اگر قادری صاحب تھوڑی سی محنت کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو سٹائل کو اگر یہ مزید میچور کر لیں, پولیٹیکل کر لیں, میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ میں ان کے لیے پالیٹکس, وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل ایک پلیئر کے طور پر پیش کریں. مذہب کی جو وہ تھوڑا سا لیتے ہیں اس کو ذرا اگر پیچھے کریں, وہ مذہب ہر ایک کا ہماری زندگیوں کا حصہ ہے, لیکن اگر ایک پیور ایک پریگمیٹک پولیٹیشین بنے تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ساؤتھ میں بہت بڑا چانس ہے وہ ریولوشنائز چیزوں کو کر سکتے ہیں. کہ وہ ان ایشوز کی بات کر رہے ہیں
جو پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں. ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کیسے ممکن ہے کوئی جمہوریت ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے بغیر دنیا میں کوئی بتا دے اچھا ملک جس نے, لیکن یہ بات نہیں کریں گے. یہاں چیچک کے ہم نے میزلز پہ بہت سارے کیے, بچے مار رہے ہیں, تھار کا جیسے قاضی صاحب آج میرے خیال پھر سٹوری کرنے والے ہیں. 16% کمیشن نہیں لے سکیں گے, یہ پیسے نہیں لے سکیں گے. 16% تو صرف ایم این اے کا کمیشن ہے نا شازیہ, تھوڑا سا ڈیفائن کریں. 16% تو ایم این اے کا کمیشن ہے, ایم پی اے کا کمیشن ہے. جو قاضی صاحب رونا روتے رہتے اس میں پھر آپ کے فیڈرل لیول کی بیوروکریسی کا کتنا کمیشن ہے, پروونشل لیول کے کتنا ہے, پھر ٹھیکیدار جو نیچے بیٹھا ہوا ہے جس نے ایگزیکیوشن کا اس کا کیا ہے, اور جو بگ ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ سارے پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں ہمیں بتاتے ہیں میگا پروجیکٹس ہیں, ان کا کتنا حصہ ہے. یہ تو آخر پہ جا کے چونچ میں پانی ڈلتا ہے اس کے کوے کی چونچ میں, اور عوام جو ہیں وہ پتھر ڈال کے, جیسے ہم کہانی پڑھتے تھے پیاسے کوے کی کہانی پڑھتے تھے, ہماری تو پیاسے کوے والی کہانی ہو چکی ہے کہ ہمیں جو آخر پہ تھوڑا سا پانی بچتا ہے اس میں کنکر ڈال کے ہم پینے کی کوشش کرتے ہیں, پتہ چلتا ہے وہ بھی کنکر پانی پی گیا ہے. ہمارا تو وہ حساب ہو چکا ہے عوام. مجھے بریک لینے دیں کلاس. بریک کے بعد آخری سوال اس سے ریلیٹڈ میں آپ سے پوچھوں گی کہ چینی صدر 15 ستمبر کو پاکستان آ رہے ہیں. ان حالات میں جب اسلام آباد کی زندگی مفلوج ہے, ان کا یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید جی. کلاسر صاحب 15 ستمبر کو چینی صدر پاکستان آ رہے ہیں. ایسے میں جب اسلام آباد کی زندگی مفلوج ہے, لوگ پارلیمنٹ کے آس پاس, ایوان صدر کے آس پاس دھرنے دیے بیٹھے ہیں, یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ شاہجہاں اس سے پہلے میں مجھے جو میسیجز آئے ہیں میں اس پہ میرا خیال میں شیئر کر لوں. ایک سینیٹر محسن لغاری صاحب ہیں, ان کا بھی یہ پنجاب سے اور ہمارے ساؤتھ سے تعلق ہے, یہ وہاں سے ہیں یہ, اور آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ انڈیپینڈنٹلی جیتا تھا الیکشن وہاں سے, یہ پنجاب سے, جو بڑی بات تھی اس وقت ایک سمجھی گئی تھی, ریوولٹ ہوئی, بغاوت ہوئی پنجاب میں. کچھ بعض امیر لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم پیپلز پارٹی نواز لیگ اور دوسری پارٹی سے ہٹ کے اپنا سینیٹر لے کے آتے ہیں, اور محسن لغاری صاحب اس میں سے بنتے تھے. انہوں نے یہ پیغام بھیجا جی, آپ ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ کسی نے بات نہیں کی وہاں پہ پارلیمنٹرین, اس نے کھڑے ہو کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس پہ, وہ کہتے میں نے ایک یہاں پہ اینی ترمیم موو کی تھی سینٹ میں جنوری 2014 میں. اب ذرا اندازہ کیجئے گا کہ ایک سینیٹر وہاں پہ موو کر رہا ہے, اور کیسے صاحب نے گینگ اپ ہو کے اس کو ڈمپ کر دیا. ہم میرا خیال 9 مہینے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا, کسی نے ڈسکشن نہیں کی. لغاری صاحب سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ان کو تقریر کا موقع مل جائے, اگر کوئی وہاں پہ آج کل جوائنٹ سیشن ہے, تو لغاری صاحب کھڑے ہو کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس پہ ضرور بات کریں. اور آپ دیکھیے گا کہ کوئی ڈیسک نہیں بجے گا وہاں پہ, کوئی تالیاں نہیں بجے گی, کوئی کلیپنگ نہیں ہوگی, کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو پارلیمنٹیرین جو ہیں اپنے خلاف سمجھتے ہیں, اپنی اتھارٹی کے, اپنی وہاں پہ ایک ڈومینیشن کے جو ڈسٹرکٹ لیول پہ انہوں نے کی ہوئی ہے, اور لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے 1-2 MP MNAs نے. اسے لغاری صاحب جو ہیں اس پہ کھڑے ہو کے ایک وہاں پہ ایک تقریر کریں ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کی یوٹیلٹی پہ. ایک لمبی ڈیبیٹ ہے, اور وہ سمجھدار ذہین آدمی خود کر لیں گے ساری چیزیں. دوسرا مجھے میسج ہے, ڈاکٹر ہمایوں صاحب ہیں, اور وہ لکھتے ہیں کہ میں ایک کنسرن سٹیزن بھی ہوں اور ایک ٹیکس پیئر بھی ہوں. اور ڈاکٹر ہمایوں صاحب بڑے اسلام آباد کے بڑے مشہور ایک وہ ڈاکٹر ہیں, اور بڑا نام ہے ان کا یہاں پہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب اب جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے پارلیمنٹ کا, اور سب لوگ اکٹھے ہیں, اور صاحب ذرا الاؤنسز بھی مل رہے ہیں سب کو, یہ مفت میں تو نہیں اکٹھے بیٹھے ہوئے, اور روزانہ حساب کتاب بھی چل رہا ہو جی آپ آج کو آپ کو کتنے دن کے پیسے دینے ہیں. انہوں نے کہا جب مہربانی فرمائے, میں تو 3-4 چیزیں بڑی انہوں نے امپورٹنٹ کی ہیں کہ یہ کیوں کانسٹیٹیوشن کو چینج نہیں کر سکتے, جبکہ جوائنٹ سٹنگ یہاں پہ بیٹھی ہوئی کہ جو آپ کی انتخابی اصلاحات ہیں ان میں آپ تبدیلی لیں. آپ اس وقت جوائنٹ سٹنگ ہو رہی ہے, آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے نیب کو اور پولیس کو کانسٹیٹیوشنل کور دیں کہ یہ پولیٹیسائز نہ ہوں, یہ انڈیپینڈنٹلی ورک کریں تاکہ ان کو ویکر نہ کر سکے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیشنز ہیں یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کیوں نہیں بل لاتے یہاں پہ, اور نیب یا دوسرے ادارے ہیں ان کو اٹانومس اسٹیٹس دیں. اب مسئلہ یہ ڈاکٹر صاحب نے کہہ تو دیا, ہمایوں صاحب نے, اگر یہ کام شروع ہو جائے تو یہ تو میرا خیال 60-70% تو پھر گھر جائیں گے, پھر یہ کل کو نیب کی پیشیں بھگت, اور یہ ڈاکٹر صاحب کی دشمنی ہے ان سے. کیا ہو گیا ڈاکٹر صاحب کو؟ وہ ان کو وہی کہہ رہے ہیں کہ اپنے لیے ہتھ کڑیوں کا بندوبست کرے. اور اس میں اکثریت جو ہے اللہ کے فضل سے بڑے بڑے نام جو کل جمہوریت کی محبت میں مرے جا رہے تھے, بڑے بڑے نام جو ہیں یہ مصروف جو ہیں, ان پہ ایسے ایسے کیسز ہیں ان سب پہ, اور یہ نیب کو ختم کر کے تو یہ لوگ آگے ہیں. نیب اگر ایکٹیویٹ ہو جائے, اگر پولیس انڈیپینڈنٹ ہو جائے, یا اور ادارے جو ہیں وہ اگر اس قابل ہو جائیں, تو پھر تو پاکستان جنت نہیں بن جائے گا سر.
اچھا میرے خیال میں کلاسر صاحب میں ایک سٹوری آج آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ جس طرح ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے کہا کہ کرنے والے کیا کام, اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ بھئی جوائنٹ سیشن ہے تو یہ کر دو ترمیمات, کون اپنے طبقے کے گلے میں رسی ڈالتا ہے سر, اس پہ بھی بعد میں بات کریں گے. مگر میں آج جو سٹوری لے کے آیا ہوں, ایک ریسنٹ رپورٹ کلاسر صاحب آئی ہے جس رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کلائمیٹ چینج ہے وہ کیسے لوگوں کو ہجرت پہ مجبور کر رہی ہے, اور جو 3 بڑے ملک ہیں جو ہجرت کرنے پہ لوگ مجبور ہو رہے ہیں ان میں ایک ہیٹی ہے, ایک فلپینز ہے اور ایک پاکستان ہے. اور پاکستان میں 2012 میں سب سے زیادہ لوگوں کو, اس میں آپ ان آئی ڈی پیز کو بھول جائیں جو جنگ کی وجہ سے اور ہماری وار آن ٹیرر کی وجہ سے آئے, یہ وہ لوگ ہیں. اور تقریباً 1.2 ملین جو ایکڑ زمین ہے وہ 70 سے لے کے اب تک اس میں جو سی واٹر کا انٹروژن ہوا ہے یا جو سمندری پانی آیا ہے اس نے اس کو عدم زرخیز یا غیر زرخیز بنا دیا ہے. یہ ایک بات. اس کے ساتھ میں اس سٹوری کے ساتھ دوسری چیزیں بھی شامل کرتا ہوں کہ اس میں ایک تو یہ کلائمیٹ والے مہاجر ہیں, ایک معاشی مہاجر ہیں جو کراچی میں آپ کا مسئلہ بن گیا کیونکہ وہاں ڈیولپمنٹ نہیں ہے تو وہ لوگ جا رہے. اچھا اس کے علاوہ کلاسر صاحب ایک اور بہت بڑا ایشو آ رہا ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہوئی ہے اس سے اب وقت بدل گئے ہیں فصلوں کو بونے کے, تو ان کی تربیت کون کرے گا ان کسانوں کی, اور وہ کون ان کو ساری نو ہو دے گا, اس کے لیے زرعی آلات درکار ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت رپورٹ تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان ان 3 بڑے ممالک میں سے ہے اور 2013 میں ہم نے ایک پالیسی دی تھی. اچھا کلاسر صاحب یہ اب ساری جو سٹوری میں نے کی ہے یہ 70 سے 80% یعنی 60% کو تو ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. ہم یہی پڑھتے تھے نا کہ خبر وہ بڑی ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کے بارے میں ہو. تو یہ 60-65% جو لوگ رہتے ہیں, کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اچھا اب یہ, اور اس کے ساتھ ہی ابھی بارش ہوئی, ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پانی کھڑا ہے, انفراسٹرکچر کے ڈیولپمنٹ کے, یہ سارے ایشوز پارلیمان نے حل کرنے ہیں. یہیں پہ ایلوکیشن فنڈز کی ہونی ہے, یہاں پہ اس جدید. تو کیا یہ کلاس اتنی ڈیولپڈ ہے, اتنی پڑھی لکھی ہے, یہ خود اس اہل ہیں یا خود کسی بوسیدہ عہد کے سے متعلق لوگ ہیں جو آج تک یہ طے کر نہیں پا رہے کہ حق حکمرانی کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے. اور ہم ایک ایسی تھریٹ کے سامنے آ گئے ہیں, اس میں اور بھی رپورٹس, اس میں اور بھی فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ. ہاں ایک نقطہ رہ گیا وہ بڑا اہم ہے کہ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گنیں, سینسس ہونا چاہیے. 25 سال ہو گئے ہیں وہ ڈیلے ہو گئے, ہمیں پتا تو ہو کہ کس علاقے میں کتنے لوگ ولنریبل ہیں, ہم نے انہیں موو کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ پالیسیز بننی ہے. اس کی کوئی خبر نہیں ہے. ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ آج معاہدہ ہوگا, آج کائرہ صاحب اور کلاسر وہ ناکام آ جائیں گے, بے نیل و مرام آئیں گے. وہ میں آپ کو کنفیوز کہہ دیں کہ آج کائرہ صاحب اور کلاسر صاحب کے معاہدہ ہوگا نہیں ہوگا, کہہ دیں. سوری یہ اٹ واز سلپ آف ٹنگ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنے بےمانی لوگ ہیں, ان کے کتنے بےمانی اقدامات ہیں. اس سارے ان اقدامات کے اس ملک کے عوام سے کیا تعلق ہے جو آج میں دیکھ رہا تھا کہ گھٹنے گھٹنے پانی میں سے گھروں سے نکل کے اپنی نوکریوں تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے, اور اوپر یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. اس پہ اب آپ کمنٹ کریں. اچھا قاضی صاحب, آپ کے سر میں ایک آپ کا میں لفظ اس میں سے انگلش کا بارو کر کے پک کرنا چاہتا ہوں, اس پہ تھوڑی سی اجازت دیں. اگر آپ نے ایک لفظ یوز کیا کلائمیٹک چینجز, مجھے حیرانی ہے کہ پاکستان میں کتنے % لوگ جو ہیں اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ کلائمیٹک چینجز کیا ہوتی ہیں. اور مجھے بھی پتا, آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, لیٹ می یہ میک یہ ایڈمیشن یہاں پہ کہ میں بھی جب امریکہ گیا, میرے ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, اس میں کیونکہ میرا زیادہ تر واسطہ وہاں ڈاکٹر سے پڑھ رہا تھا. اس نے باتوں میں کوئی مجھے کہا کہ اس نے کہا جب آپ یہ گھر سے نکلتے ہیں آپ اپنے گھر کی بجلی بند کرتے ہیں. میں نے کہا کوشش کرتے ہیں. اس نے کہا کوشش نہیں آپ کرتے, میں بھی بہت سارے ٹائم میں بھول جاتے ہیں, رات کو سوتے یاد نہیں رہتا, بہت ساری چیزیں بجلی کی جل رہی ہوتی ہیں. اس نے کہا حضور یہاں پہ جو آپ کا موسم انوائرمنٹ گرم ہو رہے ہیں, گلیشیئرز آپ کے پگھل رہے ہیں, اور یہاں بہت سارے فلڈز دیکھتے ہیں یا دوسری جو اب نارمل چینجز آ رہے ہیں نیچر میں, ان کا آپ کے گھر میں بجلی میں لگے ہوئے جو بلب ہیں ان سے بڑا تعلق ہے. اس سے گرمی بڑھ رہی ہے, آپ کا انوائرمنٹ بڑھتا ہے. آپ امیجن کریں 7 ارب کی آبادی ہے اس وقت دنیا کی, 7 ارب کی آبادی میں سے اگر 1 ارب لوگ بھی ہیں جو اپنے گھر کی پراپر بجلی آف نہیں کر کے سوتے یا ان کے جو کنیکشن نہیں کرتے ہیں, آپ کا جو یہ پلانٹ ہے یہ کتنا ہیٹ ہو رہا ہے, کتنا ہاٹ ہو رہا ہے. فرسٹ ٹائم مجھے پتا چلا ہے کہ وہاں پہ کلائمیٹک چینجز کے حوالے سے کتنی بڑی وہاں پہ اویئرنیس ہے, کتنی بڑی کمپین ہے. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں موسمی تبدیلیاں ہو رہی ہیں, ہم لوگوں کو آج تک پراپرلی یہ کام اگین حکومتوں کا تھا, میڈیا کا تھا, یا ہمارے یہ جو بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے زکوٹا جن والی,
ان کا کام تھا کہ یہ لوگوں کو جا کے بتاتے، ایجوکیٹ کرتے کہ یہ جو ہمارے یہاں چینجز آ رہی ہیں، ہمارے موسم میں ہمارے اب نارمل ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں اس پہ. مجھے بھی پہلی دفعہ احساس ہوا ہے کہ بجلی کا وہ ٹھیک ہے، آپ کو بجلی کا بل تو کم آتا ہوگا، لیکن ہم کیسے نیچر کو افیکٹ کرتی ہے محض اس وجہ سے کہ ہم گھر کے جو بجلی کے ہمارے بہت ساری چیزیں ہم ان کو آف نہیں کرتے پراپر طریقے سے. وہاں پہ بڑا کہ وہ ہے اویئرنیس ہے ان ملکوں میں ہے، ایون صفائی کے حوالے سے کہ صفائی کا کتنا تعلق ہے آپ کے ماحول سے، آپ کے پلانٹ سے. ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے، اسلام آباد کی مثال دے رہا ہوں، آج کل تشریف لے آئیں. یہ میں دھرنے والی وہ گندگی کی نہیں بات کر رہا جو وہاں پہ اگر یہ گند ہے، اور یہ بھی میں اس میں کلیئر کرتا ہوں، جو صحافی جاتے ہیں وہ میری اس بات کو مانیں گے، سب سے زیادہ گند وہاں پہ نظر آئے گا آپ کو جہاں پہ پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں. کرتے کیا ہیں، ان کو یہاں پہ فوڈ کے ڈبے دیے جاتے ہیں، یہ میری طرح جو ہمارا سب کا سٹائل ہے، وہیں کھائیں گے وہیں پھینک دیں، یہ کھایا بوتل پانی پی ادھر ہی پھینک دی. یہ سب سے زیادہ گند آپ کو پولیس والے جو وہاں پہ انہوں نے ڈپیوٹ کیے ہوئے ہیں. یہ ہماری ٹریننگ ہے، کوئی ہمارے سلیبس میں کوئی ذکر نہیں کیا جاتا، کوئی ہمیں گھروں میں نہیں بتایا جاتا، ہم بڑے ہو جائیں چھوٹے ہو جائیں، کہ صفائی کا اس انوائرمنٹ سے کتنا بڑا گہرا تعلق ہے، جس کی گھر والوں کو الزام. اس میں ایک پوائنٹ میں بھول گیا جو میں ابھی اب اس کا پولیٹیکل بچوں کو نہیں سکھاتے کہ صفائی کیسے کرنی ہے. یہ جو جتنی بات ہم نے کی، اس کے بعد شہروں میں لوگ آ رہے ہیں، اس کا پولیٹیکل اکانومی پہ کیا اثر ہوا؟ مثال لے لیتے ہیں کراچی کی. وہاں پہلے تو ہمارے 47 میں قربانیاں دے کے ہمارے دوست اور ہمارے اردو سپیکنگ بردرز آئے. اس کے بعد یہاں سے اب پشتون جا رہے ہیں، بھاگ بھاگ کے وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. پنجابی جو ادھر سے چلے جاتے ہیں روزگار. سندھی پہلے ہمارے بھائی موجود ہیں، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ریسورسز کم ہیں، اس کو پھیلا نہیں رہی ریاست صاحب. اس کی وجہ سے پھر وہ سیاست سے پہلے سوری میں آپ کو کٹ کر رہا ہوں قاضی صاحب، آئی ایم سوری فار انٹرپشن. جو شاہجہاں کا سوال تھا وہ رہ گیا کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، وہ چائنیز پریزیڈنٹ والا. میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں بڑی فاسٹ موونگ ہے اور دونوں سائڈ سے لچک بھی نظر آ رہی ہے. یہ 15 ستمبر بڑا دور ہے، یہ اگلے ایک تو دن میرا خیال ہے مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. عمران خان صاحب کی بھی ٹون میں پازیٹیوٹی نظر آ رہی ہے، فلیکسیبلٹی ہے. حکومت کو بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی اس میں سمجھ آئی ہے، اور اس میں اپوزیشن کی پارٹیز پڑی ہیں. جماعت اسلامی بڑا اچھا رول ادا کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آگ پہ پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان لائک جو بیڈ کاپس ہیں، بیڈ کاپس ان اے سینس جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں نہیں ڈنڈے اٹھائیں، گولیاں اٹھائیں، بارود اٹھائیں، اور یہ جو بچے آئے ہیں، عورتیں آئی ہوئی ہیں، لوگ آئے ہیں، ان پہ چڑھ دوڑیں اور ان پہ بلڈوزر چلا دیں. جیسے کسی دور میں آپ کو یاد ہوگا وہاں پہ ہم دیکھتے تھے دنیا کے دوسرے ملکوں میں جب 1990 کے بعد کچھ چینجز آئی تھیں. تو سینٹی ول پرویل، اور یہ میرا خیال ہے چائنیز پریزیڈنٹ کے آنے سے پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اس میں ایک بات میں چائنیز کے حوالے سے کہہ دوں، آج دنیا میں ایک کالم میں چھپی ہے کہ وہ $32 بلین لے کے آ رہے ہیں. تو فکر یہ ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ آتی ہے وہ $1 کے ساتھ $20 واپس بھی لے کے جاتی ہے. اور ویسے ان کے آنے نہ جانے سے یہ لون ہے نہیں جو ہماری قوم کو نہیں بتا رہے. یہ اتارنا بھی تو ہے نا انٹرسٹ کے ساتھ. ہم نے نہیں اتارنا، وہ اگلی نسل نے وہ اتارتے رہیں گے. آلریڈی $80 ارب یہ ہے، 35 ارب مزید ملا لیں، خیر ہے کوئی نہیں، پاکستان ڈیولپ ہوگا، وہی ہوپ آنے والی نسلیں اتارتی رہیں گی. جی یہ موسٹلی قرضہ ہے اور اس میں زیادہ تر کمرشل قرضے شامل ہیں. آپ کمرشل ریٹس ملتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@duniatv.tv پر. اجازت دیں، اللہ حافظ.